اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین المخاطب بطٰہٰ و یاسین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام نعرہ صلوات۔ جن کو فلسفہ، منطق اور تاریخ پر عبور بھی نہیں ہے، جب کوشش کرنا شروع کرتے ہیں اسلام کو جاننے کی، اسلام کو سمجھنے کی، حیات کو سمجھنے کی، نظام حیات کو سمجھنے کی، تو ایک دروازہ کہ جس کو کائنات باب العلم کے نام سے جانتی ہے، وہاں جاتے ہیں، تق الباب کرتے ہیں اور سوالی ہوتے ہیں کہ مولا آپ رہنمائی فرمائیے۔ تو جب مولا رہنمائی فرماتے ہیں تو کہتے ہیں کہ الاسلام هو التسلیم، الاسلام هو التسلیم والتسلیم هو الیقین والیقین هو التصدیق والتصدیق هو الاقرار والاقرار هو الاداء والاداء هو العمل۔ اسلام تسلیم ہے۔ تسلیم کے اوپر بہت طویل گفتگو آپ سماعت فرما چکے ہیں، لہٰذا مزید اس کی تفصیل اور تفسیر میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تسلیم کیا ہے؟ یقین ہے، اور یقین کیا ہے؟ تصدیق ہے۔ تصدیق کیا ہے؟ اقرار ہے، اور اقرار کیا ہے؟ عمل ہے۔ اس آج کل بہت مشہور ٹرمینالوجی ہے کرونولوجی۔ یہ مفاہیم اپنی اسی کرونولوجی میں اگر برت دیے جائیں تو آپ مسلمان ہو جائیں گے۔ واہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ ان تمام محرکات کو، ان تمام اعمال کو، اس تمام فلسفے کو اگر ہندی کا ایک بڑا اچھا لفظ ہے آتمساد کر لیا جائے تو آپ مسلمان ہو جائیں گے۔ لوگ کہتے ہیں مسلمان ہونا بڑا مشکل ہے۔ بھائی مسلمان ہونے سے زیادہ آسان کوئی کام ہی نہیں۔ مسلمان ہونے سے زیادہ آسان کوئی کام نہیں ہے۔ اسلام آپ کو صرف ایک خدا کا سجدہ کرواتا ہے، 365 خداؤں کے آگے آپ کو سجدہ نہیں کرنا ہوتا ہے، اور جب آپ اس وحدہ لا شریک کو سجدہ کر لیتے ہیں تو آپ کا وہ سجدہ نہ جانے ایسے کتنے سجدوں سے آپ کا تحفظ کر دیتا ہے کہ جو انتہائی ذلیل ہو سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وحدہ لا شریک کا سجدہ
نہ جانے کیسے کیسے سجدوں سے آپ کی حفاظت کرا دیتا ہے. ایک دفعہ درود بھیجیے. لیکن اگر یہ سجدہ بغیر یقین کے کیا جائے تو آپ یا ہم یا ایسا سجدہ کرنے والا کوئی بھی شخص ویسے ہی ہوگا کہ جیسے مثلاً معاویہ کے لشکری تھے کہ جن میں سے بعض بڑے مشہور افراد کھانا کھاتے تھے معاویہ کے ہاں اور نماز مولا علی کے پیچھے پڑھتے تھے. اور جب ان سے پوچھا جاتا تھا تو کہتے تھے کہ بھائی وہاں کھانا اچھا ملتا ہے اس لیے وہاں کھانا کھاتے ہیں, یہاں عبادت اچھی ملتی ہے اس لیے یہاں عبادت کرتے ہیں. بات تو تب تھی, یقین پر تو تب ہوتے کہ جب کھانا بھی یہیں کھاتے. سجدہ کرنے والے وہ بھی تھے اور اللہ اکبر کا نعرہ لگانے والے وہ بھی تھے کہ جو میدان کربلا میں مجتمع تھے. کس کے خلاف؟ حسین کے خلاف. ان کے سجدوں میں یقین نہیں تھا, اور جب یقین تھا ہی نہیں تو تصدیق کاہے کی کرتے؟ کیا بات ہے, سبحان اللہ. جب یقین ہی نہیں تھا تو تصدیق کاہے کی کرتے, اور جب تصدیق نہیں کر سکتے تھے تو کاہے کی ادا اور کاہے کا عمل؟ نعرہ درود. روز آفرینش سے تا امروز اگر آپ انسانی فطرت کا اور انسانی نفسیات کا مطالعہ کریں تو اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ ہر فرد اچھا دکھائی دینا چاہتا ہے. سبحان اللہ. بے شک. اس کی انہیرنٹ خواہش یہ ہوتی ہے کہ سماج میں لوگ اس کو عزت کی نظر سے دیکھیں, لوگ اس کو احترام کی نظر سے دیکھیں, اس سے اچھے سے بات کریں, وہ آئے تو اس کو بٹھائیں, چائے کافی پیش کریں. لہٰذا وہ کرتا کیا ہے؟ وہ کرتا یہ ہے کہ اپنے انہیرنٹ, اپنے اندر موجود تعصبات کو, اپنے اندر موجود ظلم کو, اپنے اندر موجود بے ایمانی کو اپنی میٹھی میٹھی باتوں سے کور کرتا رہتا ہے, اپنے آپ کو ایک اچھے انسان کی حیثیت سے پروجیکٹ کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے, اور خائف رہتا ہے اپنے کسی رازدار کے سماج میں آ جانے سے کہ میرا کوئی رازدار اگر آ گیا کہ جو واقعی ہم کو جانتا ہے کہ ہم کیسے ہیں اور اس نے میرے بارے میں بتا دیا کیا بات. تو میری عزت چلی جائے گی. کیوں؟ کیونکہ اس کو یقین نہیں ہے, اپنے بولے ہوئے جھوٹ پر خود یقین نہیں ہے. کیا بات ہے نا. اب اگر آپ کو دامن وقت میں گنجائش کم ہے, میں اپنی بات سمیٹ رہا ہوں, ارادہ ذرا زیادہ گفتگو کرنے کا تھا لیکن شاید اب ممکن نہیں ہے, کہ جو سماجی سیاسی معاشی زندگی ہے انسان کی, انسان کا جی تو چاہتا ہے کہ اچھے رہیں, لیکن لذات اس کو اچھا رہنے نہیں دیتی ہیں, ہے نا. انہی لذات میں ایک لذت ہے میں, بہت بڑی لذت ہے, بے انتہا بڑی لذت ہے. دادا مرحوم کا ایک شعر سنا دوں کہ زمین دل
بہت کچھ نرم کر دی بے قراری نے. زمین دل بہت کچھ نرم کر دی بے قراری نے، مگر ہم ہیں اسی احساس کی سختی نہیں جاتی. مگر ہم ہیں اسی احساس کی سختی نہیں جاتی، اور جب تک یہ ہم ہے آپ تسلیم نہیں ہو سکتے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جب تک یہ ہم ہے آپ تسلیم نہیں ہو سکتے. ذرا سوچئے کہ ایک وجود کے جس کی آمد کے ساتھ اس کو ذرا سا شعور بیدار ہوتے ہی یہ پتہ چلنا شروع ہوتا ہے کہ ہم ایک خاص مقصد سے اس دنیا میں آئے. ہم ایک دعا کا نتیجہ ہیں. ہم کو ذخیرہ کیا گیا ہے. ہم کو اس نے مانگا ہے کہ جس نے کبھی اللہ سے کچھ مانگا ہی نہیں. نعرہ صلوات. اس مزاج میں اس بچے کی پرورش ہونا شروع ہوتی ہے، اور اس کا ایک نمونہ یوں دیکھنے کو ملتا ہے کہ ایک دفعہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کہیں، یہ روایتوں میں سننے کو ملتا ہے کہ امام حسین کہیں تقریر کر رہے تھے، اور میرے خیال سے امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے یہ واقعہ ہے جو جناب عباس سر کے اوپر، جناب امیر کے بارے میں، کہ جناب امیر المومنین کہیں تقریر کر رہے تھے ممبر سے، اور ان کو تشنگی کا احساس ہوا، اور انہوں نے ادھر ادھر دیکھا. تھوڑی دیر بعد ایک چھوٹا سا بچہ سر پر جو ریاب رکھ کے چلا آ رہا، اور اس سے پانی چھلکتا ہوا اس کے رخساروں پر بہہ رہا ہے. یہ فداکاری امامت کے لیے، یہ تسلیم ہو جانا ہے امامت کے لیے، یہ مزاج میں گھلا ہوا ہے. عزاداران امام، یہ بچہ ابو الفضل کے نام سے مشہور ہوا، عباس کے نام سے مشہور ہوا، اور فخر شجاعت عرب ہوا. اس کی ایک چھوٹی سی جھلک جنگ صفین میں دیکھنے کو ملی. لوگ شور مچانے لگے کہ علی آ گئے جنگ کرنے کے لیے. یہ شجاعت، یہ شمشیر زنی، اور اس کو آج ہم یاد کر رہے ہیں اس کے صبر کے لیے. اس سے بڑا امتحان کسی کا اور کیا ہو سکتا ہے؟ مولا علی کی شجاعت کا کمال یہ کہ دشمن کو زیر کرنے کے بعد اس کے سینے سے اتر آئیں. اور فخر حیدر کی شجاعت کا کمال یہ کہ کفار یہ مطالبہ کریں کہ خیام حسینی ترائی سے اٹھا کے صحرا میں نصب کر دیا جائے، اور وہ اپنے سامنے نہ صرف یہ کہ یہ ہونے دے بلکہ اس کا خود اہتمام کرے. یہ تسلیم ہے، یہ منزل تسلیم ہے. عزاداران امام، جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، کربلا میں صبح عاشور کا ہنگام نمودار ہوا. میدان میں یکے بعدی گرے، پہلے انصار اور اس کے بعد ہاشمی اطفال، ہاشمی بچے میدان میں جاتے رہے، کام آتے رہے. امام کے ساتھ یہ جری، یہ صابر، یہ شاکر مسلسل امام کے ساتھ مقتل کو جاتے ہیں، اپنے عزیزوں کی لاشیں اٹھا کے لاتے ہیں، خیام میں پہنچاتے ہیں. عزاداران امام، وہ وقت آیا کہ اب لشکر حسین میں
سردار ہے لشکر نہیں ہے۔ عزاداران امام دست بستہ امام کی خدمت میں مولا عباس حاضر ہوتے ہیں۔ آقا اب جینے سے جی چھوٹ گیا اور محمد کی لاشیں اٹھا چکا، قاسم کا پامال لاشا آ چکا، اے مولا اب جیا نہیں جاتا، رن کی اجازت دیجئے۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے، روایتوں میں ملتا ہے کہ خیمہ اقدس سے شور اٹھا، پتہ چلا کہ شہزادے علی اصغر نے شدت آتش میں اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا ہے۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بھائی جاؤ، اگر ممکن ہو تو کچھ سبیلے آپ کرو۔ جناب سکینہ سے ایک خیمہ، ایک نیزہ اور امام حسینی لیے یہ شیر ترائی کی طرف رواں دواں ہے، ریلتا ہوا جا رہا ہے۔ اپنے نیزے کی ڈانٹ سے لشکریوں کو، ان تمام لشکریوں کو سینہ صحرا پہ کھینچا ہوا خط یاد ہے۔ عباس کی ہیبت ہے، کسی کی مجال نہیں کہ سامنے آئے۔ شیر جری نہر فرات میں گھوڑا اتارتا ہے، مشق کو تر کرتا ہے، ایک جریا چلو میں لے کے عکس وفا دیکھتا ہے اور دریا کو اس کا پانی واپس کر دیتا ہے۔ اے مولا عباس، ارے 2 گھونٹ پانی پی لیا ہوتا، مگر نہیں، غیرت وفادار کو یہ منظور نہیں کہ آقا اور آقا کے بچے تشنہ لب رہے اور عباس اپنے دان تر کر لے۔ گر ایک شہنشاہ وفا تشنہ لبی اوڑے ہوئے سو رہا ہے، کئی صدیوں سے بچھائے دریا عزاداران امام خیام حسینی میں بچے بڑی امید سے صحرا ترائی کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ عزاداران امام رفتہ رفتہ دھیرے دھیرے ترائی سے علم بلند ہو رہا ہے۔ جیسے جیسے علم بلند ہوتا ہے، سکینہ کی امیدوں میں زندگی آنے لگتی ہے۔ عزاداران امام اچانک قیامت ہوتی ہے، علم تر آتا ہے، پیر علم سیدھا ہوتا ہے، ایک بازو شہید۔ عزاداران امام خیام حسینی میں بچوں کا سینہ، بچوں کا دل بیٹھ جاتا ہے، پیر دیکھتے علم پیر سے بلند ہو گیا، امیدیں پیر سے جاگ جاتی ہیں، پیر سے علم نشیب سے بلند ہونے لگتا ہے کہ ایک بات علم پیر تر آتا ہے۔ عزاداران امام، عزاداران امام، اس کے بعد کبھی گاہ سے ایک تیر ظلم مشق سکینہ کو چین دیتا ہے اور خیام حسینی پہ نا امیدی کے سوکھے بادل چھا جاتے ہیں۔ عزاداران امام سکینہ علم کو واپس ترائی کی طرف جاتا ہوا دیکھ رہی ہے۔ عزاداران امام حسین کمر پکڑے علی اکبر کے ساتھ میدان وغا کی طرف بڑھے جاتے ہیں۔ اے میرے بھائی، اے عباس، ارے تمہارے فراق نے کمر توڑ دی۔ عزاداران امام، یہ کمر حسین کی
فی نفس ہی نہیں ٹوٹی، عزاداران امام ایسے وفادار کے جانے سے امامت کی قبر ٹوٹ گئی۔ عزاداران امام بس ابھی ابھی آپ اسی خون میں ڈوبے ہوئے علم مبارک کی شبیہ کی زیارت فرمائیں گے۔ عزاداروں پرسا دیجئے بی بی کو ماتم حسین۔